بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس صورتحال میں معاشرے کے باشعور افراد، معاشرے کے عقل مند لوگ، معاشرے کے اہل دل لوگ، معاشرے کے سمجھدار لوگ، اہل عقل، اہل علم، اہل فہم لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ان عقل مند لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں جو لوگ عادتاً بھیک مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، باپ بھی مانگ رہا ہے، ماں بھی مانگ رہی ہے، بچے بھی مانگ رہے ہیں، انداز الگ الگ۔ اگر اہل عقل، اہل ایمان، اہل سلیم، اہل فراست، اہل شعور جن لوگوں کو اللہ نے دی ہے، وہ کوشش کریں کہ لوگوں کو یہ بتائیں، خواتین و حضرات، کہ بھیک کی مختلف درجات ہے۔ یقیناً اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب فزیکلی دیکھیں کہ اگر میں فٹ ہوں صحت کے اعتبار سے، تو ہم کوشش کریں بھیک یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں۔ صحت مند ہیں، بے شمار کام ہے شہر میں، بے شمار کام ہیں ہمارے ارد گرد، ہم اپنے کام میں اضافہ کریں۔ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے بعد جو شام کے وقت فارغ ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی ہم کوشش کریں کہ محنت کر کے اپنے آمدنی میں کچھ اضافہ کریں۔ میں ایک مرتبہ شام کے وقت ایک جگہ گیا ہوا تھا، میں نے شام کے یعنی اندھیرے میں دیکھا آواز آ رہی ہے چائے والا، تو ہمیں تجسس رہتی ہے کہ یہ چائے والا یہ شام کے وقت کیا کرنے آیا ہے۔ چونکہ تعلق ہمارا قانون سے ہے، تو جو وکیل لوگ ہوتے ہیں یا پولیس والے ہوتے ہیں، وہ ان کا ذہن سب سے پہلے نیگیٹو یعنی کرائم کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ جو مانگنے والا یہ ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا، لیکن یہ چائے والا بولنے والا کون ہے؟ جب ہم اس کے پاس گئے، ہم نے کہا، اس کو سلام کیا، اس نے کہا کتنے کپ چائے دوں؟ میں نے کہا نہیں میرے بھائی، چائے تو میں پی لوں گا۔ یقیناً میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے میرا دل نہیں چاہا کہ میں چائے پیوں، لیکن میں نے اس سے پوچھا تو وہ یہ کہتا ہے میں دن میں کام کرتا ہوں، شام کو 6 بجے آ جاتا ہوں، گھر جا کر کے فریش ہوتا ہوں، گھر پہ بیگم کو کہتا ہوں چائے بناؤ، وہ چائے بنا کر کے ایک تھرماس ہے، ایک کینٹینر ہے، اس میں بھر کر کے کچھ کپس کو اپنے ساتھ رکھ کر کے چائے بیچتا ہوں۔ لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے محنت کروں، اور محنت میں عظمت ہے۔ میں چائے بیچتا ہوں، دن میں بابو ہوں، رات کو چائے والا ہوں۔ میں اس کو دیکھ کر بہت مجھے خوشی ہوئی اور خیال یہ آیا کاش جتنے بھی شہر میں بھکاری ہیں، اگر وہ بھی اپنے اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے حساب سے اگر ایسے ہی جیسے یہ دن کا بابو رات کا چائے والا بنا ہوا ہے، تو وہ لوگ کیوں نہیں کرتے جو صرف لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں مختلف طریقے سے۔ میری نظر میں خواتین و حضرات ایک اور مانگنا ہے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سلانی ہے، یہ مختلف جگہوں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، صدقات کے پیسے دے رہے ہیں، وہاں بکرے کٹ رہے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ میری نظر میں
قوموں کی ذبح حالی کی یہ ایک علامت ہے، یعنی قوموں کی تباہی کی یہ علامت ہے۔ قوم کو بگاڑنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو محنت کیے بغیر کھانا دے دیا جائے، چونکہ اگر وہ ایسے کھانا اس کو ملنے لگے، اس کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت، محنت کرنے کا جذبہ، محنت کرنے کے خیالات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں اب ایک بات آ جائے گی، ایزی ٹو ایٹ، ایزی ٹو ارن، ایزی ٹو میک۔ اگر یہ ایزینس آ گئی تو زندگی سے اسٹرگل ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں محنت کرنے کا جو جذبہ ہے، جو انسان کو ترقی دیتا ہے، وہ محنت کا جذبہ انسانی شعور، انسانی دماغ، انسانی عمل سے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو روڈوں پہ کھانے دسترخوان جن لوگوں نے لگایا ہوا ہے، یقیناً ان کی نیت نیک ہے، لیکن اس سے معاشرہ بننے کے بجائے بگڑ رہا ہے، اس سے معاشرہ بہتر ہونے کے بجائے خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے معاشرے کے نوجوان ان میں محنت کا جذبہ آنے کے بجائے، محنتی وہ بننے کے بجائے وہ سستی کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ ان کو اب اس بات کا غم نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، ان کو اس بات کا پرواہ نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا۔ اگر انسان کے اندر ذمہ داری نہ ہو تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا کھانے والے تو کھائیں گے، کھلانے والے کو چاہیے کہ ایسا کام کرے کہ کھانے والے کو کوئی کام دے۔ جیسے دسترخوان لگا ہوا ہے، اب اس کو یہ بولے کہ یہ 4 بلاک کی صفائی تم کر کے آؤ، آپ کے کارکن ان کے ساتھ ہو کہ وہ 4 بلاک کی صفائی کروائے، اس سے پھر ملے گا کھانا۔ کسی کو بولے جی پلیٹ صاف کرو، پھر ملے گا کھانا۔ کسی سے بولے جو آئے کھانے کے لیے اس کو کوئی کام دے دے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کر دے، تب اس کے اندر ایک غیرت پیدا ہوگی، اس کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ ہم نے کام کیا ہے تب کھانا کھا رہے ہیں، ہم مفت کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ چونکہ کھلانے والی کی نیت یقیناً اچھی ہے، کھانے والے کی بھی نیت اچھی ہے، لیکن اس عمل سے، کھلانے والے کے عمل اور کھانے والے کے عمل، یہ دونوں عمل سے قومیں بنتی نہیں ہیں، قومیں بگڑتی ہیں۔ قوم کے نوجوان، قوم کے لوگ، ان کے اندر سے محنت کا جذبہ سستی میں بدلنے لگتا ہے، چونکہ جب ذمہ داری نہیں ہوگی کھانے کی، کھانا کمانے کی، روٹی کمانے کی، کپڑے کمانے کی، گھر کو بنانے کی، گھر کو سنوارنے کی، بچوں کی تعلیم کی، بچوں کی کتابوں کی، بچوں کی دوائیوں کی، جب یہ ساری چیزوں کی ادائیگی کی ذمہ داری اگر انسان نہ لے، انسان کے اندر نہیں ہو، اس کو یہ پتہ ہے صبح ہم اٹھیں گے کھانا مل جائے گا، اس کو یہ پتہ ہے میرے بچے کو کہیں سے فیس کے پیسے مل جائیں گے، اس کو یہ پتہ ہے کہ کتابیں ہمیں مل جائیں گی، اس کو یہ پتہ ہے امتحان دے یا نہ دے بچہ پاس ہو جائے گا، اس کو یہ پتہ ہے بچہ اسکول جائے یا نہ جائے بچہ پاس ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایزینس ہے ان آور لائف، یہ انسان کو سست، ناکارہ اور خود غرض اور بیکار، کاہل بنا دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی غیرت، اپنی حیت، اپنے خود ہی کو بچائیں۔ کہیں اگر کوئی کھانا ہو، اگر آپ کو کھانا بھی ہے تو کوشش کریں اس کو بولیں یہی بات کہ آپ ہم سے کوئی کام لو پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ آپ ایسا عمل کیجئے، اور کھلانے والا وہ یہ کرے کہ اس سے کوئی کام لے، کسی بھی قسم کا کوئی کام لے۔ میں یہ کہوں بہترین ہے شجر کاری کا، کہ شہر میں درخت لگاؤ، شہر کی صفائی کرو، گٹر کی صفائی کرو۔ یہ درخت لگانے سے کتنے فائدے ہیں، اس سے بولو کہ جاؤ یہ پودا ہے، یہ جاؤ اپنے فلاں جگہ جا کر کے اس کو بو دو، اس کو لگا دو۔ جب آپ ایسا عمل کریں گے، آپ معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا،
کھانے والے کے اندر بھی خودی رہے گی، غیرت رہے گی، اور کھلانے والا بھی اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم قوموں کی تعمیر کر رہے ہیں، قوم کو بھکاری نہیں بنا رہے ہیں، قوم کو کھانے والا نہیں بنا رہے ہیں، قوم کے اندر ہم ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ، ایک مثبت سوچ قوم کو ہم دے رہے ہیں۔ تو کھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ جائے بولے ہمیں کوئی کام دو تب ہم کھائیں گے، کھلانے والا بولے کہ بھائی یہ کام ہے، یہ کام تم جا کر کرو۔ آئی ہوپ کہ ہم اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عزت نفس کی حفاظت فرمائے۔ جب ہم اپنی عزت نفس کی حفاظت فرمائیں گے تو رب ہماری مدد کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گدا گری یعنی بھیک مانگنے کا، یعنی دوسروں سے پیسہ، دوسروں سے روٹی، دوسروں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا کیسا ہے؟ یقیناً جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی اللہ کے بندوں سے نہیں مانگتا، لیکن ہم پاکستان کا سب سے بڑا، بلکہ آج کے اس دنیا کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ گدا گری، یہ ایک مافیا میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں ہر طبقہ کے لوگ موجود ہیں، شہروں میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ سفید پوش، کچھ درمیانہ طبقہ، کچھ نچلا طبقہ، کچھ برگر کلاس، ہائی فائی کلاس، ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اپر کلاس سے لے کر کے لوور کلاس تک لوگ موجود ہیں۔ آپ کہیں پہ جائیں دنیا میں، الا ماشاء اللہ آپ سگنل پہ دیکھیں گے گدا گری، سگنل پہ دیکھیں گے، تقریباً میرا تجربہ ہے کہ آپ کسی بھی سگنل کو بغیر بھکاریوں سے خالی نہیں دیکھیں گے، خواہ کراچی ہو، لاہور ہو، لندن ہو، شکاگو ہو، انگلینڈ ہو، فرانس ہو، کینیڈا ہو، آپ سگنل پہ دیکھیں گے لوگ آئیں گے اور آپ سے مانگیں گے۔ یعنی سگنل پہ گاڑی رکتے ہی ارد گرد ایسی صدائیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جیبوں میں سے کچھ نہ کچھ نوٹ نکال کر، کرنسی نکال کر، چینج نکال کر سامنے والے کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے آپ سے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں، برو ڈو یو ہیو کوارٹر؟ یس۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوارٹر دے رہے ہیں، کوارٹر کا مطلب ایک ڈالر کا چوتھائی، وہ دیکھتے ہیں یقیناً کوارٹر نہیں، کوئی ڈالر دے دے گا، کوئی 10 ڈالر دے دے گا، کوئی 5 ڈالر دے دے گا۔ اسی طرح ہمارے ریاستوں میں، ہمارے ملکوں میں وہ اپنے انداز میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نت نئے طریقوں سے حلال روزی کمانے والے لوگوں کی جیبیں خالی کرائی جاتی ہیں، اور یہ معمول بن چکا ہے اب صبح سے لے کر شام تک۔ ان گدھا گروں میں بیشتر تعداد، گدھا گر کا مطلب مانگنے والا، خواہ قرض مانگ رہا ہوتا ہے مختلف انداز سے، خواہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے مختلف انداز سے، خواہ 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 1000 روپیہ ایسے مانگ رہا ہوتا ہے، یا آپ سے مختلف طریقے سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو گدھا گر میں یعنی مانگنے والا۔ بیشتر تعداد ان میں سے عورتیں، بوڑھے، بچوں کی ہے، جو کہ لوگوں پہ نفسیاتی وار کرتے ہیں،
ऐसी दुआएं वो आपको देते हैं, तो ऐसी मजबूरियां आप बताते हैं, अपनी इस कदर मजबूरियां बयान करते हैं कि सफ़ेद पोश लोग, नॉर्मल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग या अहले दिल या अहले जेब, वो लोग अपने जेब से कुछ न कुछ निकाल कर सामने वाले को दे देते हैं। कहीं बख्शिश के तौर पर पैसे दे रहे होते हैं, कहीं भीख के तौर पर दे रहे होते हैं। गदागरी का पेशा एक माफिया में बदल चुका है। एक पूरा नेटवर्क इन गदागरों के पीछे काम कर रहा है और ये काम पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी होशियारी के साथ, पूरी एक नेटवर्क के साथ शहर में, गांव में, जहां कहीं भी है, हो रहा है। इस नेटवर्क के लोग अपने बंदे मुख्तलिफ जगहों पर खड़े करते हैं और भीख मंगवाते हैं, उनको वॉच भी करते हैं, उनको दूर से करीब से देखते भी हैं। अब तो कैमरा लगाया हुआ है, अपने भिखारियों को दूर से देखिएगा, वॉच करने के लिए उन्होंने कैमरा लगाया हुआ है कि कितना कमाया। चूँकि बाद में एक माफिया है, वो पुलिस को भी दे रहे होते हैं, मुकामी इदारों को भी उसका कमीशन दे रहे होते हैं, और जो इस माफिया का हेड है, सब कंट्रोल्ड बाय हेड। तो वो वॉच भी किया जा रहा होता है, और ये जगह किराए पर दी जाती हैं। भीख मांगने के पॉइंट्स है, आप पॉइंट्स देखिएगा, एक आदमी को देखिएगा वो भीख मांग रहा है फला चौरंगी पे, देखिएगा शाम के वक्त कोई और है, सुबह के वक्त कोई और है, रात के वक्त कोई और है। यानी आवर्स के हिसाब से भिखारियों की ड्यूटी लगी हुई होती है। यानी ये भीख अब पेशा बन चुका है और ये एक माफिया इसको कंट्रोल, इसको रूल कर रहा होता है, इसको रेगुलेट कर रहा होता है। और ये जगहों को किराए पे दिया जाता है, इन जगहों को ठेके पर दिया जाता है। हर भिखारी की जगह मखसूस होती है, उसकी जगह ये दूसरा भिखारी नहीं खड़ा हो सकता। आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, एक जगह एक भिखारी है, वहाँ दूसरा कोई भिखारी नहीं आ सकता। अगर कोई दूसरा भिखारी आया तो वो भी उसको मार भगाएगा और कहीं से 2-4 लोग आएंगे, उसको उठा कर ले जाएंगे, फिर उसके साथ डील करेंगे कि हम तुमको जगह देते हैं इतने परसेंटेज के ऊपर, या हम तुमको जगह देते हैं, तुम किराया दो, या उसको मार करके पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्योंकि भीख मांगना हर रियासत में जुर्म है। दिस इज इलीगल टू बेगिंग करना, भीख मांगना, गदागरी करना, ये ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, इसलिए कि इससे माशरा ख़राब हो जाता है, और ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ना दीन ना दुनिया, कोई इसको इजाज़त नहीं है भीख मांगने की। इस गदागर माफिया के ग्रुप में जो भिखारी सबसे ज़्यादा भीख कमा करके लाते हैं, उसको इतने ही पोश इलाके में तैनात किया जाता है जहां ज़्यादा पैसे मिले, जैसे कि डाउनटाउन का एरिया, जैसे कि सदर का एरिया, जैसे कि पोश एरिया। आपके इलाके में डिफेंस का एरिया होगा, आपके इलाके में क्लिफ्टन का एरिया होगा, आपके इलाके में जहाँ बड़ी बड़ी न्यू कारें आती हैं, गाड़ियाँ आकर के चौरंगी पे, चौराहे पे, सिग्नल पे, टर्निंग पे रुकती हैं, नई गाड़ियाँ। यकीनन जो नई गाड़ियाँ हैं वो किसी को 5 रुपया 10 रुपया नहीं देंगे। जो नए लोग, जो बड़े लोग हैं, वो ये उनके पास चिल्लर नहीं होते, और उनकी मजबूरियाँ ये हैं कि वो सोशली तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, वो दीनी तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, वो रब को राज़ी करने के लिए भी आगे को दे देते हैं, क्योंकि वो इमोशनली इस ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं भिखारी के देने वाला मजबूर हो जाता है
अब ऐसे इसी वो अपनी मजबूरियां बयान करता है भिखारी कि देने वाला ब्लैकमेल हो जाता है। तो यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि पोश इलाके जो हैं, जो बर्गर इलाका है, उसको बेचा जाता है या उसको ठेके पे दिया जाता है या उसको किराए पे दिया जाता है, मगर देने वाला कौन है? वो भिखारियों का सरबराह है। मगर एक शख्स नहीं देता, उसका कोई सुपरवाइज़र है, उसका कोई मैनेजर है, उसका कोई प्रोड्यूसर है, उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये पूरी एक माफिया है। सबसे पहले पोश इलाका उन लोगों को दिया जाता है जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं भीख मांगने में, चूंकि उन इलाकों से भीख ज़्यादा मिलती हैं। ज़्यादातर भिखारी अस्पताल के बाहर भी मिलेंगे, मस्जिद के सामने भी मिलेंगे, जहाँ मरीज अस्पताल के आगे यकीनन मरीज़ के साथ आने वाले से बीमारी से सेहतयाब होने की सदक़े में पैसों के बदले दवाई दिलाने का मुतालबा करते हैं। आप देखिएगा, बाज़ लोग कहेंगे कि एक पर्ची लाकर आपको देंगे हॉस्पिटल क्लिनिक के सामने से कि ये दवाई हमने ख़रीदना है, बाबा हमको दे दो पैसा। यकीनन 10, 500, 50 रुपये उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज़ाती तजुर्बा है हमारा कि अगर आप 1000 रुपया भी देंगे, वो ये कहेगा साहब ये दवाई की खर्ची, दवाई खाली आप खुद दिला दो दवाई। और वो दवाई वाला यानी कि वो जो मेडिकल स्टोर है, वहाँ से भी उनका ताल्लुक़ होता है, कॉन्टेक्ट होता है कि तुम अगर कोई ऐसा आया हम जैसा कहता है भाई हम पैसे नहीं देंगे, आओ तुमको दवाई दिलाते हैं, वहाँ से उसने दवाई लिया, वो चला गया, देने वाला दवाई दिलाकर चला गया। अब ये भिखारी क्या करता है, वो मेडिकल स्टोर के पास फिर जाएगा और जाकर के 50% के ऊपर, 70% के ऊपर, 30% के ऊपर, 20% के ऊपर, 10% के ऊपर वो दवाई उसको वापस कर देगा मेडिकल स्टोर को। तो ये एक साझा कारोबार है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये करते हैं। यकीनन हमारे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, उनके पास भी भिखारी आकर इस किस्म की सजेशन पेश करते हैं, मगर वो मना कर देते हैं। मगर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्विकली दे वांट टू मेक मनी, बहुत जल्दी चाहते हैं कि यकीनन एक दवाई, सपोज 10,000 रुपये का आपने दवाई उसको दिला दिया, अब जब वो वापस करेगा तो वो 1000 रुपया उसको देगा, 9,000 रुपया मेडिकल स्टोर वाला एक लम्हे में कमा लिया। तो ऐसे कुछ लोग हैं, मगर मेरा यहाँ टॉपिक है माफिया भिखारियों का। ये भिखारियों का माफिया है जिनका एक नेटवर्क है, जिनका एक चेन वर्क है, जो भीख मांगने के नए नए अंदाज जिन्होंने अपनाया हुआ है। इसके अलावा उन भिखारियों की बड़ी तादाद शहर के मसरूफ़ तरीन सिग्नल्स पे खड़ी होती है, जहाँ से दिन भर में हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं और 1 मिनट के लिए रुकते ही ये जो भिखारी लोग हैं वो गाड़ियों की तरफ लपकते हैं। कुछ लोग आप देखिएगा गाड़ी के शीशा साफ कर देते हैं आपका। हमने ये भी देखा है, वो बल्कि शीशा साफ क्या करेंगे, गंदे कपड़े से और ज़्यादा आपके शीशे को, आपके जो सामने वाला शीशा है उसको और गंदा कर देते हैं। वो पीछे भी सफाई करते हैं, वो और गंदा कर देते हैं, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है गाड़ी वालों के लिए। फिर वो कहता है यार साफ़ करो इसको, फिर वो साफ़ करता है, फिर वो पैसा लेता है। अब तो भीख मांगने के स्टाइल में ये एक स्टाइल में जिद्दत आ चुकी है। तरबियत याफ्ता बच्चों के हाथों में वाइपर्स, ये जो हम वाइपर्स, डस्ट कपड़े थमा दिए जाते हैं और गाड़ी के सिग्नल पे रुकते ही बगैर इजाज़त, विदाउट योर परमिशन, वो आपके गाड़ी को चमकाना शुरू कर देते हैं, मज़ीद चमका देते हैं और बदले में अपनी मेहनत का मुआवजा तलब करते हैं। कहते हैं हमने भीख थोड़ी ना मांगा है,
ہم تو آپ کا کام کیا، آپ معاوضہ دو۔ اس کے علاوہ ان ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچے غبارے، گجرے، پھول کے گجرے، قلم یا اسلامی کتب یا اسلامی تبرکات ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں بھائی یہ دنداسا لے لو، یہ مسواک لے لو، یہ عطر لے لو، اور پھر منہ مانگا پیسہ وہاں سے وہ لیتے ہیں۔ پھر وہ درخواست کی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چیزیں خریدنے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو تو مدد کے طور پہ پیسے ہی دے دے۔ یعنی کتاب آپ اگر خریدنا نہیں چاہتے، دنداسا، مسواک، عطر، خوشبو، پھول، گجرے، کوئی بھی چیز آپ کی ضرورت کی اگر آپ خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ سے درخواست ہے ایسے ہی مدد کر دیں آپ۔ یہ بھکاری نہ صرف بھیک مانگنے کے کام کرتے ہیں بلکہ بچے اغوا بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک تو بھیک مانگنا کرائم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بچے کو، یہ لوگوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو اغوا بھی کرتے ہیں۔ آگے بات چلتی رہے گی، اغوا کیسے کرتے ہیں، لڑکیوں کو اغوا کیسے کرتے ہیں، یہ مافیا کیسے کام کرتی ہے۔ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اپنے ایڈوائز کیجیے۔ آپ کے ایڈوائز کا منتظر ایڈوکیٹ اسلم پرویز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جائے، معاشرے سے بھیک لینے والے یا بھیک دینے والے کو کیسے سمجھایا جائے، کیونکہ بھیک ایک لعنت ہے۔ بھیک دینا، بھیک لینا، یقیناً دینا ایک اسلامی طرز عمل ہے، لیکن کس کو دے رہے ہیں یہ دیکھ کر دینا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ مختلف کرمنل رجیم کے، کرمنل لوگوں کے، مافیاز کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کچھ بھکاری بچوں کو اغوا کرنے میں انوالو پائے گئے ہیں، کچھ بھکاری لڑکیوں کو اغوا کرنے میں انوالو پائے گئے ہیں، کچھ بھکاری لڑکوں کو مس گائیڈ کر کے اغوا کرنے میں پائے گئے ہیں، کچھ بھکاری، یہ بھکاری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کا کام بھیک مانگنے کا ہے، لیکن بھیک مانگتے مانگتے اس کے اندر کی ضمیر ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کے اندر کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کے اندر کی امن پسندی کا سوچ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے اب مانگتے ہوئے شرماتے نہیں، وہ کوئی بھی جرم کرتے ہوئے گھبراتے نہیں۔ کیوں کہ اگر وہ پکڑے گئے، اگر ان کو آپ نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا، اول سی بات یہ مافیا تنہا نہیں ہے کہ ایک شخص اس کرائم میں انوالو ہے، یہ ایک نیٹ ورک ہے۔ تو بھکاری نہ صرف بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں بلکہ بچے اغوا کرتے ہیں، لڑکیوں کو کرتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی ٹیم ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل خواجہ سرا، گے لیسبین، یہ جو نہ مرد نہ عورت، وہ لوگ یقیناً وہ انسان ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ آ جاتے ہیں، آ کر کے آپ قریب آ جاتے ہیں، آپ کے گاڑی کے شیشے اگر یقیناً کھلا ہوا ہوتا ہے آپ کو دیکھتے ہیں، اگر کھلا ہوا نہیں تو بھی وہ اندر سے دیکھتے ہیں کون ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، شام کا وقت ہے، سناٹا ہے، تو وہ آگے سگنل دے دیتے ہیں کہ اکیلی عورت یا اکیلا بوڑھا یا اکیلا نوجوان جا رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آگے ناکہ بندی ہے، آگے پولیس والے نے اس کو روکا، اور پھر شہر میں جو کچھ آپ کے سامنے ہوتا ہے، ہو رہا ہے،
اور ہوتا ہی رہے گا، اس لیے کہ جب تک ہم کوئی نظام نہیں بنائیں، جب تک ہم لوگوں میں محنت کا جذبہ لے کر نہ آئیں، جب تک کہ لوگوں کو ہم اپرچونٹیز پرووائڈ نہ کریں، جب تک کہ لوگوں کو ہم سہولتیں مہیا نہ کریں، جب تک کہ لوگوں میں محنت کا جذبہ، علم حاصل کرنے کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، دین کا جذبہ، ایمان حاصل کرنے کا جذبہ، عبادت کرنے کا جذبہ جب تک نہ بیدار کریں ہم، تب تک ہم اس معاشرے سے خرابی کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھیک مانگنا بھی ایک خرابی ہے، اس کو سوشل خرابی کہتے ہیں، اس کو سماجی خرابی کہتے ہیں، اور اس میں جو ایک خطرناک چیز ہے کہ اس کے اندر سے ایک بیٹری آفینس، یعنی ایک تو بھیک مانگنا ایک جرم ہے، یقیناً PPC پینل کوڈ کے خلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا عمل ہوتا ہے وہ ہیویسٹ کرائم، کیا؟ بچے کو اغوا۔ اب جب ایک عورت شام کے وقت جا رہی ہے گاڑی میں، اس کے برابر میں اس کے پیچھے اس کا ایک بچہ ہے، یہ پلاننگ کرتے ہیں جو کہ کرمنلز ہوتے ہیں ان کے پیچھے، اور یہ خود کرمنل کے سہولت کار ہوتے ہیں، انفارمر ہوتے ہیں، مخبر ہوتے ہیں، اسپائی ہوتے ہیں۔ I'm not talking about everyone، مگر میجورٹی جب کوئی بھیک مانگے گا، آپ بتائیے اس کے اندر شرم حیا، قانون کا احترام، عزت و احترام کہاں رہے گا؟ تو اس سے تو آپ کچھ بھی کوئی کام کروا لیں، ان کو کوئی سے غرض نہیں، ان کو پیسے چاہیے بدلے میں۔ آپ ہمارے پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے، سنا ہوگا کہ بچے کو اغوا کرنے والے بچے کو اغوا کر کے لے گئے۔ اب چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب کوئی اگر اغوا کرنے آئے گا تو کہیں نہ کہیں سے وہ اسکرین شاٹ کے ذریعے پکڑا جائے گا۔ تو انہوں نے بڑے طریقے سے اپنے آپ کو اب ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ کرائم کی وارداتوں میں، یعنی جرم کرنے کے طریقے میں، اسٹائل میں بھی انہوں نے جدت پیدا کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ جاتے ہیں باپ، بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں، مجھے کام دو، ہاتھ میں برش لیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے گھر کو رنگ دیں گے، ہم آپ کے کچن میں، ہم آپ کے بیگم کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے والدین کے ساتھ سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ گارڈننگ کریں گے، کچن میں آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کے کام میں آپ کی ہیلپ کریں گے، گھر بنا دیں گے، مزدور ہیں۔ جیسا آدمی ویسی دوائی، یعنی جیسا مرض ویسی دوائی، جیسا اگلا ہے ویسی پچھلا ہے۔ تو وہ دیکھ کر کے یہ بھکاری جو ہیں واردات کر رہے ہیں شہروں میں۔ آپ دیکھا ہوگا یہ ماسی، ان کا بھی ایک الگ اسٹائل ہے بھیک مانگنے کا۔ باجی کپڑا دے دو، یہ کیا ہے؟ ایک تنخواہ آپ کو مل رہا ہے، آپ کو کافی ہے آپ کے لیے، لیکن باجی روٹی دے دو، باجی گھر میں بچوں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے دو، باجی صدقہ زکوٰۃ خیرات اپنے وہ ہم کو دے دو۔ وہ آتے ہیں، لیتے ہیں، اور پھر وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے گھر کی معاشی حیثیت کیا ہے۔ جب وہ یہ دیکھ لیا تو ان کو پھر آگے کے لیے وہ سہولت کار بن جاتے ہیں، آگے جا کر کے وہ کرائم کو ایکٹیو کرنے کا سبب بنتے ہیں، کرائم کو پرفارم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے آپ بھیک دیں، آپ اپنا پیسہ ان لوگوں کو دیں، سب سے پہلے جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ ان کی مدد کریں، کافی ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی اگر اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے لگے تو یقیناً ہمارے معاشرے سے خرابی، خامی ختم ہو جائے گی، لیکن مدد آپ وقتی طور پر کریں، ناٹ فار ایور۔ کرمنل لوگوں سے بچیں، عقل کو استعمال کریں، جذبات میں نہ آئیں، اپنا اور اپنے عقل سلیم کا خیال رکھیں، اپنے عزت کا
خیال رکھیے. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کسی کے چنگل میں آپ نہ پھنسیں, کسی کے باتوں میں نہ آئیں. آپ جو کریں عقل کے ساتھ کریں. یہ خیال کریں کہ معاشرہ تنزلی کی طرف گرتا جا رہا ہے. آپ نے اس سے بچنا ہے, لوگوں کو بچانا ہے. آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنے دوست یار بھائیوں کو بھی بچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.